السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، ہماری پچھلی نشست میں ہم نے قصیدے بردہ شریف کی دوسری فصل کا آغاز ہم نے کیا تھا، جس میں نفس کے متعلق باتیں بیان کی جا رہی تھی۔ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ہم آگے کا ترجمہ اور اس کی تفصیل سماعت کرتے ہیں۔ حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فَلَا تَرُمْ بِالْمَعَاصِي كَسْرَ شَهْوَاتِهَا إِنَّ الطَّعَامَ يُقَوِّي شَهْوَةَ النَّهِيمِ۔ سب سے پہلے ہم الفاظ کا الگ الگ معنی جانیں گے، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ ہم کریں گے۔ فلا ترم اس کے معنی آتے ہیں ارادہ مت کر، بالمعاصی، معاصی یہ معصیتن کی جمع ہے جس کے معنی گناہ خطا کے آتے ہیں۔ کسرن یہ توڑنے کے معنی میں آتے ہیں۔ شہوتیہا یہ خواہشات کو کہا جاتا ہے، نفس کی جو خواہش ہوتی ہے اسے شہوت کہتے ہیں۔ پھر ان طعام، طعام کھانے کو کہتے ہیں۔ یقوی یہ طاقتور بناتا ہے۔ شہوہ جو اوپر گزرا ہے نفسانی خواہشات کو کہتے ہیں۔ نہیمی یہ حد سے جو خواہش بڑھ جاتی ہے اسے نہیمی کہتے ہیں، جیسے کہ حرص، لالچ وغیرہ جو ہوتی ہے وہ اسے کہتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے فلا ترم بالمعاصی کسر شہوتیہا، کہ گناہوں کے ذریعے نفس کی خواہشات کو توڑنے کا ارادہ مت کر۔ ان الطعام یقوی شہوۃ النہیمی، کیونکہ کھانے کے حریص کی خواہش کو کھانا اور طاقتور بناتا ہے۔ حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ گناہوں کے ذریعے سے نفس کی خواہش کو توڑنے کا ارادہ مت کیجیے۔ مطلب یہ کہ اب نفس انسان کو برائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، اور نفس یہ ذہن بناتا ہے کہ یہ کام تم کر دو، اس کے بعد میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گا۔ لیکن یہ نفس کی جو چال ہوتی ہے یہ انتہائی بری ہوا کرتی ہے، اور اگر کوئی اس طرح کر بھی لے، چلو یہ نفس کی خواہش ہے، ایک بار یہ کر دیں گے تو ہمارا معاملہ ختم ہو جائے گا، اگر اس نیت سے کوئی اس نفس کی خواہش کو کرتا ہے تو پھر یاد رکھ لیجئے ایک خواہش کو پوری کرنے کے بعد پھر نفس اور مزید اس کے اوپر حاوی ہو کر اس کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کے ذریعے سے نفس کی خواہشات کو توڑنے کا ارادہ مت کر، کیونکہ جو ان طعام یقوی شہوۃ النہیمی، کیونکہ کھانے کا جو شوقیلا ہوتا ہے وہ مزید کھانے سے اور طاقتور بن جاتا ہے۔ تو اس طرح نفس کو کھانے کی، اس طرح کھانے کے ساتھ مثال دے کر یہ بیان کر رہے ہیں کہ نفس کو جب لذیذ غذا حاصل ہوتی ہے تو جب وہ غذا حاصل کر لیتا ہے تو اس کا شوق اور بڑھ جاتا ہے اور وہ انسان کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس طرح دسترخوان پر ہم بیٹھے ہوتے ہیں، دسترخوان پر لذیذ لذیذ کھانے موجود ہوتے ہیں، اگر ان کھانوں کو ہمارے سامنے سے اٹھا لیا جائے تو ہماری جو کھانے کی خواہش ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح جو ہماری نفسانی خواہشات ہوتی ہے اس کو بھی ہم کو ترک کرنا چاہیے۔ جس طرح ایک بچے کے سرپرست بچے کی تربیت کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح ایک انسان اپنے نفس کے تزکیہ کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ نفس جو ہوتا ہے وہ گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن اس کے ارادے کو مکمل کرنا نہیں ہے۔ اگر ہم اس کے ارادے کو مکمل کریں گے، اس کی خواہشات کو اس طرح ہم آگے بڑھائیں گے تو یقین جانیے وہی نفس ہمیں اور گناہوں میں مبتلا کر ہمیں گناہگار اور خطا کار بنا دے گا۔ پھر حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ
پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرِّضَاعِ وَإِن تَفْتِمْهُ يَنْفَتِمِ۔ والنفس، نفس کے معنی نفس ہوتے ہیں، کالطفل، کاف یہ مثال دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور طفل بچے کو کہتے ہیں۔ تحمل ہو، تحمل کے معنی آتے ہیں آزاد چھوڑ دینا، شبہ یہ نوجوان کے معنی میں آتے ہیں، اعلی یہ تو حروف جارہ میں سے جس کے معنی پڑھ کے آتے ہیں، حب الرضاعی دودھ پینے والے کی محبت، وَإِن اور اگر تفتمہ دودھ چھڑاؤ، ینفتمی وہ چھوڑ دیتا ہے، تفتمہ معنی دودھ چھڑانے کے، اور ینفتمی تو دودھ چھوڑ دے گا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نفس بچے کی طرح ہے، اگر تم اسے دودھ پینے کی محبت میں آزاد چھوڑ دو گے وہ جوان ہو جائے گا، اگر تم اس سے دودھ چھڑا دو گے وہ چھوڑ دے گا۔ مطلب کیا ہے؟ اب یہاں پر امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ نفس کو بچے سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ جس طرح ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک وقت مقررہ تک اسے دودھ پلایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے دودھ کو چھڑا دیا جاتا ہے، تو اس طرح اگر اس بچے کو دودھ نہ چھڑایا جائے تو وہ بڑے ہونے تک دودھ پیتا رہے گا، دوسری غذائیں جب اسے نہیں ملے گی تو وہ طاقتور نہیں بنے گا۔ تو جو بچے کو دودھ پلانے کی مدت ہوتی ہے اسی وقت تک دودھ پلانا چاہیے، اگر اسے دودھ چھڑاؤ گے پھر وہ چھوڑ دے گا، تو اگر چھڑانے کی کوشش نہ کریں گے تو پھر وہ بچہ دودھ اسی طرح مسلسل پیتا رہے گا اور جوان ہونے تک اس کو یہ عادت ہوتی رہے گی۔ تو اسی طرح نفس بھی بچے کی طرح ہے، اگر اسے نفس کو کنٹرول نہ کیا جائے کہ ایک گناہ کرنے کا حکم دے رہا ہے، اگر پہلے گناہ پر کنٹرول نہ کریں گے تو وہ گناہ ایک مرتبہ کرے گا تو پھر وہ اور جوان ہو کر اور گناہوں کی طرف لے کر جائے گا۔ تو جس طرح بچے کو دودھ پینے کی مدت تک روک دیا جاتا ہے کہ آگے دودھ پینے کے لیے اسے جس طرح روک دیا جاتا ہے، نفس کو بھی اسی طرح روکنا چاہیے کہ جب وہ برائی کرنے کا جب ذہن میں خیال آتا ہے تو ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ نفس کو پہلی خواہش پہ ہی روکنا چاہیے تاکہ وہ آگے مزید جوان ہو کر ہمیں گناہوں کی طرف نہ لے جائے۔ تو سب سے پہلے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے حضرت امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں بچے سے تشبیہ دے رہے ہیں، جس طرح بچے کو دودھ چھڑا دو وہ چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح نفس پر کنٹرول کرو، نفس کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اگر دودھ نہ چھڑایا جائے بچہ پیتے ہی رہتا ہے جوان ہونے تک، اگر نفس پر کنٹرول نہ کیا جائے تو اس طرح وہ اور مزید گناہوں میں ملوث ہو کر اپنے آپ کو گناہوں میں وہ ڈال دیتا ہے اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتا ہے۔ پھر حضرت امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں فَصْرِفْ هَوَاهَا وَحَاذِرْ أَن تُوَلِّيَهُ إِنَّ الْهَوَا مَا تَوَلَّى يُسْمِي أَوْ يَسِمِي۔ فَصْرِفْ اس کے معنی آتے ہیں روک دینا، روک دو، ہواہا خواہشات کو، نفس کے خواہشات کو روک دو، وحاذر اور بچو، ان تولیہ اس کو سرپرست بنانے سے، یعنی نفس سرپرست بنانے سے بچنے کا اس میں حکم دیا جا رہا ہے۔ ان الہوا کیونکہ خواہشات، ما تولا، ما یہاں پر جو ہے وہ نافیہ نہیں بلکہ یہاں پر ما جب کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جب خواہشات، ان الہوا کہ جب خواہشات، یقیناً خواہشات، ما تولا جب سرپرست بن جائے، یسمی یا تو اسے ہلاک کر دیتی ہے، او یسیمی یا پھر عیبدار بنا دیتی ہے۔ حضرت امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ نفس کی خواہشات کو روکا جائے اور بچا جائے اس کو سرپرست بنانے سے۔ مطلب یہ کیا ہے کہ جس طرح ایک سرپرست اپنے بچوں کو یا اپنے ماتحت جو بھی ہوتے ہیں سرپرست کی بات بچے سنا کرتے ہیں، تو بچے کے اوپر جو سرپرست ہوتے ہیں اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے کہ سرپرست کی بات بچے سنا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ نفس کو سرپرست نہ بنایا جائے۔ اگر آپ نفس کو سرپرست بنا دیں گے، اس کو والی بنا دیں گے، اپنا ولی بنا دیں گے، تو پھر یقین جانیے یا تو وہ آپ کو ہلاک کر دے گا
او یسمی یا پھر آپ کو عیبدار بنا دے گا۔ اب ہلاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہلاک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حق و باطل میں نفس فرق نہیں کرائے گا، وہ حرام اور حلال میں فرق نہیں کرائے گا، اس طرح وہ اسلام کے سارے اصولوں کو پامال کرنے لگائے گا، یہاں تک کہ وہ نفس بے دین بنا دے گا، اسلام سے خارج کر دے گا۔ یہ ہلاک کرنے کے معنی ہوتے ہیں۔ تو اگر نفس کو اگر سرپرست بنائیں گے تو یقین جانیے وہی نفس ہمیں یا تو ہلاک کر دے گا، بے دین کر دے گا، اسلام سے خارج کر دے گا، یا نہیں تو عیبدار بنا دے گا۔ عیبدار بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ گناہوں میں ملوث کر دے گا۔ تو جب ایک انسان گناہگار خطا کار ہو جائے گا تو وہ عیبدار بن جائے گا، لوگ اس کو عیب کی نظروں سے دیکھیں گے کہ یہ مسلمان ہے، یہ اللہ کو ماننے والا ہے، رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کرنے والا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس طرح گناہوں میں خطاؤں میں ملوث ہے۔ تو اس طرح نفس کو سرپرست بنانے سے بچنے کا حکم حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اس شعر میں فرما رہے ہیں۔ پھر آگے شعر میں آپ فرماتے ہیں وَرَاعِهَا وَهِيَ فِي الْأَعْمَالِ سَائِمَةٌ وَإِنْ هِيَ اسْتَحْلَتِ الْمَرْعَى فَلَا تُسِمِ۔ وَرَاعِهَا، راعِهَا کے معنی آتے ہیں نگرانی کرنا، اور اعمال یہ تو نیک اعمال کے معنی میں مراد ہے، سائمتن یہ چرنے والے کو کہتے ہیں، وَإِنْ هِيَ اسْتَحْلَتِ الْمَرْعَى، استحلت کے معنی آتے ہیں مٹھاس پانا، لذیذ سمجھنا، مرعا چراگاہ کو کہتے ہیں، فلا تسمی مت چھوڑو اس کے معنی آتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ ہوا اور اگر وہ نفس اعمال صالحہ میں مشغول ہو تب بھی اس پر نگرانی رکھو، اور اگر وہ چراگاہ یعنی میدان عمل میں مٹھاس پاتا ہے تب بھی تم اس کو مت چھوڑو۔ یہاں پر امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ نفس امارہ یہ انتہائی دھوکے باز ہوتا ہے، یہ انسان کو دھوکے میں لے کر اس طرح برائیوں میں مبتلا کرنے کے لیے مکر و فریب کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ انسان جو عبادتیں کرتا ہے وہ عبادتوں کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو انسان نیک اعمال کرتا ہے ان اعمال کو خراب کرنے کی یہ نفس امارہ کوشش کرتا ہے۔ تو کوشش کرتے کرتے یہ نفس کیا کرتا ہے کہ عبادات کو اس طرح عادت بنا دیتا ہے، اور اس طرح ہلاک کرنے کی کوشش اس طرح کرتا ہے کہ حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں پر فرمایا کہ اور اگر نفس اعمال صالحہ میں مشغول ہو تب بھی اس کی نگرانی رکھو، یعنی اگر انسان نیک اعمال کر رہا ہے تو اس وقت بھی نفس پر کنٹرول رکھنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ یہ نفس انسان کو ہلاکت میں ڈال دے گا، اور اس طرح ہلاکت میں ڈالنے کے بعد وہ گناہوں میں اس طرح ملوث ہوتا چلا جائے گا۔ تو نفس اگر نیک اعمال کر رہا ہے تب بھی اس پہ نگرانی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ نفس ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس پر نگرانی نہ رکھیں گے تو وہ عبادت تو کراتا ہے لیکن عبادت کے پیچھے اس کا بہت بڑا مقصد ہوتا ہے۔ وہ نفس عبادت کی طرف لے کر تو جاتا ہے لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس عبادت کے ذریعے سے لوگوں میں دکھاوا، ریاکاری کو بتانا چاہتا ہے۔ اگر عبادت میں ریاکاری اور دکھاوا آ جائے تو پھر یقین جانیے وہ عبادتیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو نفس کی یہ چال ہوتی ہے کہ پہلے نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور نیکی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں دکھاوا، لوگوں میں ریاکاری اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ انتہائی نفس کی چال بازی ہوتی ہے، نفس انسان کو دھوکہ دینے لگتا ہے کہ پہلے نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، اس نیکی کے ذریعے سے انسان کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے نفس امارہ جو انسان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے، اور اب اس کی عبادتیں جو انسان کی ہوتی ہے وہ عبادتیں دکھاوے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اگر انسان کوئی عمل اللہ کے رضا کے خاطر چھوڑ کر دکھاوے کا عمل کوئی کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تمہارے دل اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ تو اس طرح جب عمل اللہ کی رضا کے خاطر کریں گے تو یقین جانیے وہ عمل
عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ اگر نفس کی خواہشات میں آ کر عبادات یا پھر اعمال میں اگر دکھاوا ہوگا تو یقین جانیے وہ عبادات اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو حضرت امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرما رہے ہیں کہ نفس اگر اعمال صالحہ میں بھی مشغول ہو تو اس پر نگرانی رکھو، اس کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ نیکی کے ذریعے سے بھی انسان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ تو ان اشعار میں اس طرح نفس کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ طور طریقے بتلا رہے ہیں کہ نفس امارہ جو برائیوں کا حکم دیتا ہے، اس نفس امارہ کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات آپ نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ نفس امارہ کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے شیخ کامل کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے بھی اس طرح ہمارا نفس جو ہے وہ کنٹرول میں رہتا ہے، کیونکہ اولیاء کرام کے پاس، بزرگان دین کے پاس نفس کے تزکیے کا علاج ہوا کرتا ہے۔ وہ اس طرح جب بزرگان دین کے پاس پہنچتے ہیں، اولیاء کرام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، تو وہ ہمارے نفس کا تزکیہ کر کے ہمیں اس طرح اللہ کی عبادات، اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کا قرب حاصل کرنے کا راستہ یہ اولیاء کرام بزرگان دین ہمیں یہ بتاتے ہیں۔ تو ان اشعار میں نفس پر کیسے کنٹرول کیا جائے یہ حضرت امام شرف الدین بوسری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔